السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ میں نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو کی پڑھائی اس چینل پہ کر رہی ہوں۔ ایم اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 اکائی 7 شروع ہو چکا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں یحییٰ منیری کے بارے میں مکمل پڑھائی ہوئی تھی، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری۔ اب جو ہے 7.6 جو ہے کبیر داس کی پڑھائی ہوگی۔ ہندوستانی کے قدیم ادبی رہنماؤں میں کبیر کی نہ صرف حیثیت مسلم ہے بلکہ منفرد بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاشی کے نزدیک تہر مارا میں نیرو اور اس کی بیوی نیما کو ایک بچہ ملا۔ تازہ پیدا ہوا تھا، دونوں اسے دیکھ کر متاثر ہوئے اور پرورش کے لیے اٹھا لائے۔ کاشی کا ایک محلہ کبیر چوڑھا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ملا نیرو کا ہے جو ذات کا جھلایا تھا۔ آج کل اس مقام کو نیرو قلعہ کہتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ نیرو نے قاضی کو بلایا کہ کوئی اسلامی نام رکھا جائے، چنانچہ اس نے قرآن سے نام نکالنا شروع کیا تو اس میں کبیر، کبتر اور اکبر جیسے الفاظ نکلے۔ بچے کا نام کبیر رکھ دیا گیا جو بعد میں کبیر ہو گیا۔ ان کی تاریخ پیدائش سے تعلق اختلاف ہے، لیکن زیادہ لوگوں کا اتفاق سمت 1400 بکرمی مطابق 1398 عیسوی پر ہے۔ کبیر کے دور طفولیت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، پھر بھی جسم میں بڑھتا چلا جاتا تھا۔ یہ بھی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے کہ جولا ہے خاندان میں پرورش و برداشت کے باوجود کبیر رام گوندبری وغیرہ کے نام پسند کرتے تھے۔ بقول پنڈت منوہر لال زچی، کبیر صاحب جیسا کہ وہ خود قرار کرتے ہیں پڑھے لکھے نہ تھے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو تیغ زبان سے تسخیر کیا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے مرید اور چیلوں نے ان کا کلام جمع کیا، یعنی جو انہوں نے لکھا تھا، جو ہی کیا تھا، اس کو کلیکٹ کر کر کے ہی شائع کیا گیا ہوگا نا، کیا، اور اب ان کے نام سے بہت سی تصانیف چھپ گئی ہے۔ وسقت صاحب نے 82 کتابوں کی فہرست چھاپی ہے۔ اس میں نئی اور پرانی سبھی کتابیں ہیں اور بعض کتابوں کے نام ایک سے زیادہ مرتبہ آ گئے ہیں۔ کبیر رچناولی سے صرف 5 بند نقل کیا جاتا ہے۔ کس سے؟ کبیر رچناولی، کوئی کتاب ہوگی ان کی جس کا نام کبیر رچناولی ہے، اس سے 5 بند نقل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اسی کا نمونہ پیش کیا گیا ہے معنی کے ساتھ جس طرح بری اودھ نے پیش کیا ہے۔ دیکھیے ستیتا یعنی ستیتا ہوگا نا، ہندی ورڈ ہے۔ ستیہ یعنی صحیح، سچا، سچائی۔ سانچ برابر تپ نہیں، جھوٹ برابر پاپ۔ اس کو دیکھیے راگ میں کیسے گایا جاتا ہے، دوہا ہے نا یہ، سانچ برابر تپ نہیں، جھوٹ برابر پاپ، جا کے بردے سانچ ہے، تابر دے گو آپ کبیرہ، تابر دے گو آپ۔ یہ اس طرح سے راگ ہوتا ہے۔ بہت سارے آپ کیا بولتے ہیں کبیر کے رحیم کے دوہے، جیسے رحیم کے دوہے آپ کو فلموں میں بھی، ڈراموں میں بھی ملتا ہے نا، تو یہ استعمال کیا جاتا ہے اور صحیح رہتا ہے، ایسا نہیں ہے، معنی اس کا بہت ہی اہم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کا معنی یہاں پر دیا ہوا ہے، سچ کے برابر کوئی ریاضت نہیں اور جھوٹ جیسا کوئی گناہ نہیں۔ مطلب یہاں پر سانچ برابر تپ نہیں، جھوٹ برابر پاپ۔ جس کے دل میں سچائی ہے اس کے دل میں خود مرشد یا خدا موجود ہوتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے، یہاں پر تو پورا اس کا ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ دھیریہ مستقل مزاجی یعنی دھیریہ، یہاں پر دھیریہ بول رہے ہیں انہوں، تو کیا ہے، دھیرے رے منا دھیرے سب کچھ ہوئے، مالی سیچے 100 گھڑارات آوے پھل ہووے۔ مطلب اس کا کیا ہے یہاں پہ معنی دیکھیے، اے دل، ہر کام دھیرے ہی ہوتا ہے، مالی درخت میں سوگھڑے پانی دیتا ہے لیکن موسم آنے ہی پر پھل لگتا ہے۔ پات برت وفائے زوجگی،
पत बरता मैली भली काली कचत करूप, पत बरता के रूप परवारों कोट स्वरूप। इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखिएगा, मानी शौहर की वफादारी बीवी अगर काली, बेढंगी और बदसूरत हो तो भी अच्छी ऐसी बावफा बीवी की सूरत पर करोड़ों हसीनाओं को कुर्बान कर देना चाहिए। यानी अगर काली कलूटी बदसूरत भी बीवी हो लेकिन शौहर की वफादारी और उसके साथ इसार कुर्बानी और मोहब्बत का जज्बा रखे तो उस पर 100 हसीना यानी हसीन खूबसूरत को भी कुर्बान कर देना चाहिए, है ना। आगे देखिए उनके बारे में फिर और है, संत जिन नेक तीनत लोग, ठीक है, साधे बड़े परमार थी गुंजियों बरसी आए, तपन बछावे और की अपनों पावस लावे, ठीक है। तो साधु यानी नेक तीनत लोग दूसरों के मोहसिन होते हैं, बादल की तरह आकर बरस जाते हैं, वो अपना हिस्सा भी देकर दूसरों की जरूरत पूरी करते हैं। सेवक और दास, खादिम और गुलाम। द्वारधिनी के पर रखे धक्का धनी का खाए, बहना धनी वीना जाई जोदर छाटर न जाए। तो इसका क्या मानी है, गुलाम को चाहिए कि वो मालिक के धक्के खाकर भी उसके दरवाजे पर पड़ा रहे, अगर वो दर को छोड़कर नहीं जाएगा तो कभी ना कभी तो मालिक उस पर मेहरबान होगा ही। तो समझ गए होंगे, ये जो पिछला पूरा डिटेल जो दिया गया वो कबीरदास के बारे में था, ठीक है। अब आएंगे 7.7 अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। ये भी दोहे लिखते थे, इनका भी देखिए नमूना भी पेश होगा, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए। खान खाना अकबरी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद बहरम खां अपने वक्त के मशहूर अमीर थे। उनकी सखाफत, अदब नवाजी और इल्म परवरदी मारूफ तज़किरा हुसैनी में एक हवाला मिलता है, जिससे अंदाज़ा है कि ये फ़ारसी और तुर्की के अलावा हिंदी से भी रग़बत रखते थे, यानी हिंदी भी उन्हें अच्छी आती थी और वो हिंदी से मोहब्बत करते थे, लगाव था उनका। हिंदी में उनकी कई तसानीफ है, इनमें से सीत सती और सिंगार सोरठा ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। खाना तबाई तौर पर हिंदी के शायर फरहंग आसफिया हैं। सैयद अहमद देहलवी ने इनके अशलोक की मिसालें पेश की हैं जो दर्ज झैल हैं। जाहिर है इसका ताल्लुक साफ तरीके पर कदीम उर्दू से है, जबकि उर्दू और हिंदी में भेदभाव नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? भेदभाव। उर्दू हिंदी को अलग परे करके नहीं किया जाता है, ठीक है। रहीम सॉरी यहाँ देखिए बहुत अच्छे सा ये आप लोग फिल्मों में भी ये पंक्ति सुने होंगे। फिल्म का नाम है शायद अखियों के झरोखे से, ठीक है। उसमें जो कंपटीशन होता है कॉलेज में, तो ये आशार पढ़ा जाता है, यानी ये दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, ना मिले मिले गांठ पड़ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही मशहूर इनका नमूना कलाम है। मांगे फिक्र न क्यों करना छाड़ियों साथ, मांगत आगे सुख पहुने रहीम रघुनाथ। इसको बहुत ही अच्छे से बहुत राग के साथ दोहे गाया जाता है, अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ, मिलना कर कर पूर कर जानक निरस्तर होए, अब तो पढ़ो रहीम जल कथल पड़े बश होए। तो ये सारे नमूने कलाम किनके थे? अब्दुल रहीम खान खाना का। बहुत ही मुख्तसर से दिया हुआ है, आप लोग इससे भी अच्छी नॉलेज हासिल कर चुके होंगे ऑलरेडी, क्योंकि ये छोटे छोटे दरसी किताबों में रहते हैं, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, हर एक ज़बान में इन लोगों के बारे में दी गई है और आप लोगों को जानकारी हर तरह से प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना की वफ़ात की तारीख 1626 ईस्वी है, ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है। अब आती हूँ 7.8 पर अफजल पानीपती, ओके। तो अफजल पानीपती अपने ओहदे का सबसे अहम शायर है, समझे। इस तसनीफ बुकेट कहानी 12 सामा की रिवायत में है, जो एक औरत की ज़बान से पिया के परदेश में अपने और हिज्र फ़राक़ की संगीन कैफियत के इजहार से मुताल्लिक़ है। चंद मिसालें मुख्तलिफ जगहों से दर्ज कर रहा हूँ, देखिए क्या है।
یہاں ایک عورت اپنی سکھیوں سے مخاطب ہو کر اپنا درد دل بیان کر رہی ہیں. کس کا لکھا ہوا یہاں پر ہے؟ تو افضل پانی پتی کا ہے. ٹھیک ہے. سنو سکھیوں بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے غمسوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پر آتا. ارے ایک برہ مطلب جدائی ہے، یہ عشق ہے یا کیا بلا ہے کہ جس کی آگ سے سب جگ جلا ہے. اپنا بیان آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتی ہے، گئی برسات رت نکھرا فلک سب، نمی داغم کے ساجن گھر پرے کب پھرے کب. فلک مطلب آسمان ہوتا ہے، یعنی برسات گئی اور رت نکھرا فلک کا یعنی آسمان کا رنگت چینج ہوا، خوبصورت ہو گیا برسات جب گئی تو. نمی داغم کے ساجن گھر پھرے کب، یعنی غم اس بات کی ستا رہی ہے کہ ساجن گھر کب آئیں گے. اوکے. پیا بن اکیلی کیسے رہوں ری، ستم او پر ستم کیسے سہوں ری. اس زبان میں لکھی گئی تھی. دیکھیے افضل پانی پتی کا کلام اس زمانے کا قدیم دور کا ہے، آپ لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے. تو دیکھیے بس آپ لوگوں کو زبان کس طرح کے اولیاء بزرگوں اور سارے مطلب لوگوں کے دوہے اور نمونے سب پیش ہو رہے ہیں نا. آگے چل کر وہ سکھیوں کو اپنے خواب کا حال سناتی ہے. چمی بینم لٹکتا آوتا ہے، یہ ہنسنش ماہ راشر ماوتا ہے، کیا ہے ان لباس زعفرانی، بھئی ہوں دیکھ کر اس کو دیوانی، اری میں دوڑ کر پاؤں پڑی جائے. تو اس طرح کے کلام کو بکٹ کہانی میں ہے، افضل پانی پتی کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پیانے کو پکڑ لینی کلے لائے، جب اسے ہجرت کے طویل لمحات کے بعد وصال میسر آنا ہے تو وہ اپنے سکھیوں کے سامنے اپنے عشق پر یوں نازاں ہوتی ہیں. دیکھیے گا، اری اے بال ہوش یوں عشق بازی، نہ جانو چو پڑو شطرنج بازی، ارے آسان نہ جانو عشق کرنا، تمن اس آگ میں ہرگز نہ مرنا. مطلب وہ اپنے فرینڈس کو یعنی سہیلیوں کو بتا رہی ہیں کہ یہ عشق کرنا بہت ہی مطلب اچھا نہیں ہے، یعنی آسان بات نہیں ہے، آسان نہیں ہے عشق، تو تم لوگ کیا جانو اس کے بارے میں. وہ اپنے حالات کو اس طرح سے بیان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ظاہر ہے کہ بکٹ کہانی آپ لوگ کو میں جو بتا رہی ہوں اس بات سے نہیں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی ٹیوٹر ہوتے ہیں وہ تفصیل سے کیوں بتاتے ہیں. اگر بتایا جائے اور اگر دلچسپی سے پڑھا جائے تو ہر میں کچھ نہ کچھ مزہ آئے گا ہی، انٹرسٹ ہوگا ہی، دلچسپی ہوگی ہی. بس اس کو پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے اور پڑھانے کا بھی. بات کیا ہوتی ہے نا کہ اکثر بچے کو جو ٹیوٹر بھی پڑھاتے ہیں تو بالکل بچے بور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے. جب اسٹوڈنٹ ہو گئے تو وہ تو سیکھیں گے نا. سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو آج کل کے تو ڈیٹ میں آپ لوگوں کو ایک موبائل فون سے ہر طرح کا یوٹیوب سے فراہم ہو جاتا ہے، ہر طرح کی نالج آپ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، ہم لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو طریقہ بھی تو ہونا چاہیے. پہلے بچے لوگ ٹیوٹر سے گھر میں آ کر پڑھتے تھے اور ابھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اب جو اس طرح کا ماحول بن گیا ہے، ابھی جو کووڈ-19 کی وجہ کر اتنا زیادہ پریشانی ہو گیا تھا کہ جو بھی پڑھنے والے، جو بھی مائنڈ میں تعلیم سے رغبت رکھنے والے ہیں ان کے لیے یوٹیوب ایک بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہوا ہے. لوگ تو کہتے تھے فون کو بہت خراب، لیکن آج فون ہی ایک کارآمد چیز ثابت ہو رہی ہے. تو پڑھائی کو نا دھیان سے بس پڑھنے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ اب دیکھیے آگے بڑھتی ہوں. ظاہر ہے کہ بکٹ کہانی اردو زبان کی پوری کیفیت نمایاں ہے. اردو کے الفاظ خوب استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے، آپ لوگ جو پڑھے ہوں گے تو مجھ سے اچھے سے آپ لوگوں کو بھی جانکاری مل رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے نا. تو زبان جو ہے بالکل صاف ہے. بعض جگہ صحیح قواعد کی بھی کچھ جھلک ملتی ہے. بکٹ کہانی کی بحث ختم کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جابی رقم تراز ہیں. اب جمیل جالبی کیا کہتے ہیں، ہمارے اسکالر جو اس ٹائم ہمارے ریسرچر تھے. ٹھیک ہے. بکٹ کہانی کے زبان و بیان میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں مختلف بولیوں کے اثرات نے مل جل کر اپنی ایک شکل بنا لی ہے. یعنی شروعات ہوتے زبان میں بہت ہی نکھار آتا چلا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہی زبان ابھی تک قائم ہے، کتنی چینجنگ ہوئی ہے ہماری زبانوں میں. ٹھیک ہے. یہ شکل دکنی اردو کے معیاری ادبی روپ سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہے.
فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے اثرات بھی ایک جان ہو کر زبان کے مزاج کا حصہ بن گئے ہیں. اوکے، یہی وجہ ہے کہ جب آئندہ دور میں اورنگزیب عالمگیر 1707 عیسوی کی فتوحات دکن کے ساتھ شمالی اور جنوب مل کر ایک ہو جاتے ہیں تو دکن کی ادبی روایت زبان کی اسی معیار کو قبول کر کے پہلی بار دلی کی شاعری میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہے. ٹھیک، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طریقے سے، ہے نا؟ تو اس ویڈیو میں نے پڑھایا کبیر داس، عبد الرحیم خان خانہ اور افضل پانی پتی. اوکے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں بھی سمجھ رہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ شروع کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس تو خود بھی کتابیں گھر میں ہوں گی. اچھی طریقے سے مطالعہ کیجیے گا اسٹوڈنٹ، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے. دیکھیے اب 7.9 خلاصہ کلام. خلاصہ کلام یہ ہے کہ شمالی ہند میں فارسی زبان و ادب کا اثر بہت گہرا تھا. یہاں کے لوگ فارسی میں اپنی، دیکھیے پوری اچھے سے پڑھیے گا، یہاں پہ شمالی ہند کے بارے میں فارسی زبان ادب کا اپنی قابلیت کا اظہار کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، ہے نا؟ اسی وجہ سے جنوبی ہند کے مقابلے میں کچھ دیر سے اردو شاعری نے زور پکڑا. زیادہ فخر کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے نا؟ فخر زیادہ کرتے تھے، اسی وجہ سے اردو اور فارسی میں تھے نا، جبکہ اردو کو تھوڑا سا پیچھے کیے ہوئے تھے. اب آگے دیکھیے، اردو شاعری نے زور پکڑا لیکن اس کی ابتدائی شکل ہمیں شمالی ہند میں نظر آتی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اور کبیر وغیرہ کے دوہا وغیرہ اس کی شہادت پیش کرتے ہیں. بلکہ شہادت مطلب گواہی دیتے ہیں نا، یہاں پر ہم لوگوں کو ان کا نمونہ جو ہے وہی تو گواہ ہے نا. بلکہ حضرت امیر خسرو کی جانب منسوب غزل سے بھی شمالی ہند میں قدیم اردو شاعری کے ارتقائی مراحل پر روشنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب 7.10 ہے سوالات برائے مشق. تو سوالات برائے مشق یہ ہے، شمالی ہند میں نمبر 1 میں اردو شاعری کی ابتدا پر روشنی ڈالی. اب آپ کو شمالی ہند میں اردو شاعری کا کیسی ابتدا ہوا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری دینی ہے. میں تو کوشش کروں گی کہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو کوشچن آنسر کروا دوں، بہتر رہے گا. آپ لوگوں کا ڈاؤٹ آپ کلیئر ہو جائے گا اور الجھن بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مجھے بھی کم ٹائم ملتا ہے، میں ہاؤس وائف ہوں، گھر کو دیکھتی ہوں اور خود بھی پڑھائی کرتی ہوں، تو وقت کی کمی ہو جاتی ہے نا. اب دیکھیے نمبر 2 ہے، شمالی ہند میں قدیم اردو کی چند شعراء کرام کا نام اور کلام پیش کرتے ہوئے کسی ایک کے کلام پر تنقیدی جائزہ لیجیے. نمبر 3، حضرت امیر خسرو شمالی ہند کے پہلے شاعر ہیں. جدید تحقیق کی روشنی میں بحث کی گئی ہے نا. یہاں پہ بھی 4 کوسچن ہے، دیکھیے 3 ہو چکا. اب دیکھیے چوتھا، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری فعالنامہ اور کچھ پر بحث کرتے ہوئے ان کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے. آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں، یہاں پر 4 کوسچن دیا گیا ہے، تو 4 میں ہے نا شیخ شرف الدین، حضرت امیر خسرو اور قدیم چند شعراء اور شمالی ہند میں اردو شاعری کی ابتدا. تو یہاں پر جس طرح سے امیر خسرو دیا گیا ہے ویسے ہی آپ کو آ جائے گا. کبیر داس کے بارے میں پوری جانکاری دیجیے، عبد الرحیم خان خانہ کے بارے میں پوری جانکاری دیجیے، افضل پانی پتی کے بارے میں پوری جانکاری دیجیے. تو آپ کو جو آپ کے نصاب میں آپ کے سبجیکٹ میں آیا ہے اس کو تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچیے گا کہ کوسچن تو اس میں ایسا تھا آ گیا، ایسا کیوں ہو گیا، کیا بولتے ہیں UGC نے ایسا کیوں کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو جتنا پڑھیے گا کہیں سے بھی کوسچن اٹھا کے دے دیتا ہے، تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. کوسچن کا بھی نمونہ جلد ہی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور پیش کروں گی کہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں. اوکے، آپ لوگوں کے پاس اسائنمنٹ ہوگا، اسائنمنٹ کے بارے میں آپ لوگ کامنٹ میں بتائیے گا. جو اسائنمنٹ ہوتا ہے آپ کو اسی کے اکارڈنگ لکھنا پڑتا ہے، اس میں ڈریے گا مت. بہت کچھ لکھا رہتا ہے کہ اپنی زبان میں لکھیے، نہیں تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. ایسے کوئی بات نہیں ہے، بس اپنی زبان میں لکھنا ہے، یعنی اپنے جیسے بول چال کرتی ہیں یہ کرتی ہیں. میں نے خود لکھا ہے، میں نے شروع پہ 1-2 پیپر میں کم مارکس آئے تھے، باقی میں اچھے خاصے مارکس آتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. مزید مطالعہ کے لیے بھی جو کتاب تینوں دی گئی ہے دیکھ لیجئے گا آپ لوگ. تاریخ ادب اردو بہاوت شرفی کی، بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء ڈاکٹر اختر الرینوی، پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی. یہ سارے تنقید نگار کے بارے میں ہیں، ان لوگوں نے جو کتاب لکھی تھی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.